لیکن یہاں آپ اگر فتویٰ پڑھیں گے باقی فرق کا تو آپ حیران ہو. جانور آپ کا گم ہو گیا تو اب کیا کرنا؟ فرماتے ہیں اب دیکھا جائے گا کہ یہ جس کا جانور گم ہوا ہے یہ بندہ امیر ہے یا غریب. سب کا یہی متفقہ نظریہ ہے کہ غریب ہے تو دوسرا جانور ضرور خریدے اور کرے، امیر ہے تو کوئی مسئلہ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. کاش کہ اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے لوگ کسی دوسری جماعت کے اوپر اعتراض کرنے کی بجائے اس جماعت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنا گوارا کر لیں تو میں کہتا ہوں اکثر ہمارے اختلافات ایسے ہی ختم ہو جائیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. اکثر ہمارے اوپر یہی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور اگر ہلاک ہو جائے، کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی کا مسلک اور موقف یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جس نے یہ جانور خریدا تھا وہ غریب ہے تو وہ دوسرا جانور لازمی خریدے گا، امیر ہے تو دوسرا جانور خریدنا اس کے اوپر ضروری نہیں. حالانکہ یہ صریح قسم کا بہتان ہے اور من گھڑت بات ہے اور اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑ کر اس کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے. آئیے ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی معتمد مستند ترین ہماری کتاب ہے اہل سنت و جماعت کی، اس میں سے یہ مسئلہ دکھاتے ہیں. بہار شریعت کے اندر واضح طور پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا جانور اگر ہلاک ہو گیا تو جو غریب آدمی ہے، تو جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر وہی جانور قربان کرنا لازم تھا جو ہلاک ہو چکا، اب دوسرا جانور خریدنا اس کے اوپر لازم نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے تو جو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جانور خریدنے کی وجہ سے صرف اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر ویسے ہی لزوم باقی ہے، اس وجہ سے وہ جانور دوسرا خریدے اور اس کی قربانی لازمی کرے.